لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نور کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے مالدار شخص یہ ارادہ نہ کرے کہ آئندہ غریبوں کا خیال نہیں کرے گا، بلکہ ان کی غلطی کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی خدمت کرنے والے شخص کی مغفرت کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں یہ فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ نرم مزاج اور رحم دل وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گزشتہ جمعے پر بھی فضیلت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کی، اور اسی کے بارے میں آج بھی گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں عطا کی ہے۔ سب اونچے لوگ ہیں، مغفور ہیں۔ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہ برابر ہیں، لیکن حضرات صحابہ میں آپس کے اندر درجات ہیں۔ ان میں سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، پھر خلفائے راشدین میں بھی سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر اصحاب بدرین کا ہے، پھر مکہ فتح ہونے سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا ہے، پھر اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ان کا مقام ہے۔ آپس میں صحابہ کے درجات ہیں، لیکن الصحابہ کلهم موجود، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جتنے ہیں سب نیک ہیں، عالم ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نقل کرنے والی جماعت وہ حضرات صحابہ کے علاوہ اور کون سی جماعت ہے جنہوں نے قرآن کو نقل کیا، قرآن کو جمع کیا، آپ کے وساطہ کو نقل کیا، آپ کے ہر قول، ہر عمل، ہر فرمان کو نقل کیا، حدیثیں جمع کی، قرآن جمع کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ یہ سب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مقام ہے حضرات صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا مقام ہے، پھر تبع تابعین کا مقام ہے۔ ہم تو بہت بات کی دنیا ہے، کس کھاتے میں ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو میرے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ ہے وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیر القرون کا دور، یعنی حضرات صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور رحمہ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے زیادہ اونچے لوگ ہیں، اور ہم کتنے سو سال بعد آئے، اب ہم تنقید کرنے لگے کہ فلانا صحابہ یوں تھا، فلانا صحابی یوں تھا، فلانا اس طرح تھا، فلانا اس طرح تھا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ کسی بزرگان دین پر تنقید کر سکیں؟ چل جائے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے لگ جائیں۔ ہاں، صحابہ سے جو اونچی ہستیاں ہیں وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں تو حضرات صحابہ سے اونچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی سے اونچے اللہ پاک اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں نبی کے ساتھیوں کی تعریف کرتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہہ رہے ہیں، اولئک هم المتقون کہہ رہے ہیں، اولئک هم الفائزون کہہ رہے ہیں، اولئک هم الصادقون کہہ رہے ہیں کہ یہ اونچی جماعت ہے، سچے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، حزب اللہ ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہستیاں ہیں، اور حضرات صحابہ یہ محفوظ ہیں نبی کی برکت سے، یہ بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہیں، اور اگر کسی سے غلطی ہوئی تو مغفور ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہمیں کسی درجے میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم نبی کے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہہ سکیں، تنقید کر سکیں، ان میں تفریق کر سکیں، یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے عجم کے فنکاروں کی لکھی ہوئی تاریخ، اور ایک ہے قرآن اور حدیث۔ ہمارے سامنے ایک قرآن اور حدیث ہے، اور دوسری عام تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے رہبری کے لیے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ جب قرآن اور حدیث میں سب صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کر دی، منقبت بیان کر دی، بھلے ان کی کوئی غلطیاں تھیں بھی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ اب بات کے مورخین کی بات ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو تاریخ ہم نے لکھی، کوئی کس کا حوالہ دیا، کوئی کس کی بات نقل کی۔ قرآن اور حدیث تو اصل شریعت کا ماخذ ہے، مرکز ہے، منبع ہے، وہ حضرات صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو تاریخ کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، تاریخ جو قرآن و حدیث کی تابعداری میں ہے اسے تسلیم کیا جائے گا، لیکن قرآن تاریخ جو ہے اگر قرآن اور حدیث کے بارے میں اصول شریعت کے خلاف باتیں کرنے لگے تو وہ تاریخ غلط ہے، قرآن حدیث سچی کتاب ہے۔ تو بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب صحابہ میں سے سب سے زیادہ جس کے مال سے پیدا ہوا مجھے وہ ابو بکر ہے، جس کی جان سے سب سے زیادہ پیدا ہوا مجھے
وہ ابو بکر ہے. جس کے گھرانے سے سب سے زیادہ پیدا ہوا مجھے وہ ابو بکر ہے. جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ جملے تعریف کے نکل آئے تو پھر اور ہمیں کسی مورد کی بات کی طرف نہیں جانا. صحابہ کو سچا ماننا، عادل ماننا، پرہیزگار ماننا، برحق ماننا ایمان کا حصہ ہے. حضرات صحابہ، حضرات آل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم آل ایمان کا حصہ ایمان ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا لازمی ہے، ان کو سچا اور صحیح سمجھنا لازمی ہے. ایک سمجھنے کی بات ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا کہ آپ عزت کریں. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ عزت کریں، ساتھ ابو بکر کو لے اور کسی کو ساتھ نہیں لے. اور آپ اے نبی اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں. اور جب صبح مکہ والے لوگ اٹھیں گے تو اپنی امانتیں لے لیں گے. لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى وضربت القصة مختصر. اقبال کہتا ہے اللہ پاک مغفرت فرمائے، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اونچی باتیں ہیں. دوستو سر میں کوئی بات ہو تو مجھ سے بھی وہی نکلتی ہے. ایک امت قد خلت لها ما کسبت، گزر گئی ایک قوم جماعت، ان کے گناہ اللہ معاف فرمائے، لیکن نبی کی تاریخ میں بہت اونچی باتیں کی. کہتا ہے لا يمكن الصلاة كما كان حقه، نبی کی تاریخ کما ہوا شانہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بس اتنی ہی بات کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کے بعد سب سے اونچا مقام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں جو ترمذی نے نقل کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے فیصلے میں نبی تھا. وآدم بین اللہ والطین، آدم ابھی اللہ نے پیدا نہیں کیے تھے، ابھی پانی اور گارا اور مٹی بنائی جا رہی تھی کہ اس وقت سے ہی میں اللہ کے علم میں آخری نبی تھا. تو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کو مجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو پوری کائنات کو پیدا نہ کرنا. پوری کائنات کا پیدا ہونا، انبیاء علیہ السلام کا اپنے دور میں آ کر تبلیغ و رسالت بیان کرنا. انبیاء علیہ السلام جتنے آپ سے پہلے گزرے ہیں سب کے دو کام مشترکہ رہے اور ایک الگ امتیازی کام سب نبیوں کا تھا. ہر نبی اللہ کی توحید و رسالت بیان کرتا رہا اور ساتھ ایک امتیازی کام یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دور میں تعارف کراتے جاؤ کہ اس شان میں اس شان والا، ان خوبیوں والا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوگا. امم سابقہ والے انبیاء علیہ السلام یہ تعارف اپنے دور میں کراتے جاؤ. فرمایا کہ اگر اللہ کو مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو پوری کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا. لولا علماء کا یہ شعر ہوتا. تو بات یہ ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی، ہجرت کے وقت. لیکن اللہ نے اپنی امانت کس کے حوالے کی یہ سمجھنے کی بات ہے. اتنا تو سمجھ گئے سب کہ نبی نے اپنی امانتیں کس کے حوالے کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے داماد ہیں، آپ کے بیٹے کے درجے میں ہیں، آل بیت میں سے ہیں اور آپ کے چچا صاحب بھائی بھی ہیں. سب خوبیاں ہیں اور بہادر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے ہیں. لیکن مقام ہر صحابی کا اپنا اپنا ہے کہ نبی نے اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قیمتی امانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی. یہی تو بات ہے کہ دنیا حیران ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھے پہ اٹھا کے غار ثور میں پہنچا دیا
میں نے گزشتہ جمعے پر یہ بات نقل کر دی ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس بار میں جائیں نا، معلوم ہو جائے گا اکیلا نوجوان آدمی کو اس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے، اکیلا، اور آپ کو راستہ بھی کسی حد تک بن چکا ہے، اور یہ دونوں ہم عمر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف 2 سال کا فرق ہے، ابو بکر 2 سال چھوٹے ہیں، یہی وجہ ہے جب بیمار ہوئے، سب بیمار ہوئے، انشاءاللہ بات نقل کریں گے، سب بیمار ہوئے تو بیٹی سے پوچھا کہ آج دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، میری عمر 63 سال آج پوری ہو گئی ہے، تو بیٹی نے بتایا کہ ابو جی پوری ہو گئی، فرمایا امید یہی ہے کہ آج اللہ رب العزت میری روح قبض کر لے گا کہ زندگی میں جو میری اختیاری چیزیں تھیں ان اختیاری چیزوں میں بھی میں نے اپنے نبی کی سنت کی اتباع کی ہے، اور اجل کا آ جانا، روح کا قبض ہو جانا، یہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ پاک اس غیر اختیاری سنت پر بھی مجھے عمل کرا دے، اور میری عمر 63 سال جب پوری ہو تو میری روح قبض ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعظ و نصیحت میں علماء سیر لکھتے ہیں کہ جب آپ بیان فرما رہے ہوتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے تو جب آپ ابو بکر کو بیان میں گفتگو کے دوران دیکھتے تو مسکراتے تھے، اور ابو بکر آپ کو دیکھ کر مسکراتے تھے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بیان کے دوران دیکھ کر مسکراتے، حضرت عمر آپ کو دیکھ کر مسکراتے۔ یہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، یہ بہت اونچا امتحان تھا دوستو، ہجرت کا سفر بہت اونچا امتحان تھا، کفار نے انعام بھی بہت اونچے اونچے رکھے تھے، اگر کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا، کوئی تکلیف ہو جاتی راستے میں، کھانے کے اعتبار سے، آرام کے اعتبار سے، کسی لحاظ سے کوئی تکلیف آپ کو راستے میں ہو جاتی تو دنیا میں سب نے ابو بکر سے پوچھنا تھا کہ آپ کے حوالے تھی یہ امانت، آپ نے صحیح حق ادا نہیں کیا، اور حکمت سے آپ کے راستے میں گفتگو بھی رہی، لوگ پوچھتے تھے، ابو بکر کو بعض لوگ جانتے تھے کہ تجارت کی وجہ سے ہو جاتی کہ یہ ساتھی کون ہے آپ کے ساتھ جو ہم سفر ہے، تو جواب بھی ایسا دینا ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو، اور دشمن سے اپنی تو خیر ہے اس ہستی کو بچانا ہے، تو کہتا ہے ہوا رجل یہدی الی السبیل، یہ ایک ساتھی ہے ہمارا، ہمیں راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو مکہ اور مدینہ کا راستہ ہے یہ کس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے تو عبداللہ بن نہیں کرتے، لیکن ابو بکر کی نیت تو یہ تھی کہ مجھے دنیا اور آخرت کی جو ہدایت کا راستہ ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس کی رہنمائی کرنے والا یہ شخص میرے ساتھ۔ تو آپ کا گھرانہ سب سے زیادہ خدمت گار رہا، رازدار رہا، آپ سب سے زیادہ، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جس صحابی کے مال نے مجھے فائدہ دیا وہ ابو بکر ہے، جس کی جان نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ ابو بکر ہے، جس کے گھرانے میں سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ ابو بکر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہوا ابو بکر صاحب، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئی، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے عام الحزن ہے، غموں والا سال ہے میرے اوپر، کیونکہ ایک ہی تو گھر میں سہارے کی صورت بن رہی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اور اسی سال آپ کے جو ہمدرد محافظ چچا تھے ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے، تو کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ چچا بھی فوت ہو گیا جو پیار کرتا تھا، گھر والی بھی فوت ہو گئی جو سہارا بنتی تھی، تو میرے لیے یہ عام الحزن ہے، غموں والا سال ہے میرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی من جانب اللہ وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی، اور ادھر ابو بکر صدیق کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈال دی، تو ہجرت سے پہلے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے تو عرض کیا کہ حضور میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی تو شادی ہو چکی ہے حضرت اسماء،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا کھانا ہجرت کے سفر میں غار ثور پر لے جایا کرتی تھی، جس کو حضور طاقتین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر وہ جس نے اس وقت کے لحاظ سے سارے معاصرین الامہ حجاج بن یوسف، عبد الملک بن مروان کا مقابلہ کیا تھا، اور عبداللہ بن زبیر نے ان ظالموں کے مقابلے میں 7 سال تک حرمین شریفین پر اپنی حکومت کی تھی، اور کہا یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت دینا جائز نہیں ہے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں حجاج بن یوسف نے ان کو صوفی پہ چڑھایا تو یہ حکم دیا تھا کہ زبیر عبداللہ بن زبیر کو لٹکتا ہی چھوڑ دو، اس بلند اس چوراہے میں عبداللہ بن زبیر کو چوری سولی پر لٹکتا ہوا چھوڑ دو، کوئی ان کو اتارے نہیں، اور لوگ جو حرم میں آئے جائیں وہ دیکھتے رہیں کہ جو بادشاہوں کے مقابلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا حشر یہ ہوتا ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کیا کہتی تھی دوستو، اللہ پاک نے اس خاتون کو بہت بڑا دل عطا کیا تھا۔ ایک تو بات ہے کہ رات کے سفر میں کھانا تیار کر کے مکہ سے اتنے میل دور غار ثور کے اوپر چڑھ کے کھانا حاضر خدمت کر رہی ہے، تنہا اور بہانہ خاتون۔ تو جب اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکتا ہوا دیکھتی تھی اور گزرتی تھی اس چوک سے تو کہتی تھی اس دلہن کو ابھی تک اترنے کا ٹائم اس کا نہیں آیا، اس دلہن کا ابھی تک اترنے کا ٹائم نہیں آیا، جنت میں تو اس کے لیے ہوئے انتظام کر رہی ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس دلہن کا ابھی تک اترنے کا وقت نہیں آیا۔ دوستو یہ ماں کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کو جب اس کے سامنے سولی پہ لٹکایا ہوا چھوڑ دیا جائے شہید کر کے تو اس ماں کا دل گردہ کیا ہوگا، لیکن اس خاتون کی بہادری دیکھو، وہاں سے گزرتی ہوئی یہ کہتی میرا بیٹا شہید ہے، ظالم کے مقابلے میں کلمہ حق کا آواز بلند کیا ہے، اور سب سے اونچا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ مجھے فخر ہے کہ میں آخرت میں نبی کے صحابہ میں سے، صدیق کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے، نبی کے صحابیہ ہونے کے لحاظ سے، ایک شہید کی ماں ہونے کے لحاظ سے مجھے حشر میں اٹھایا جائے گا، اس دنیا کا کم وقت آئے گا کہ اس کو یہاں سے اتارا جائے گا، جنت میں تو اس کی حوریں اس کے لیے حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ تو یہ اسماء ہے، تو بات کر رہا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پورے خاندان نے ساتھ دیا، تو عرض کیا ہجرت سے پہلے ایک آسان پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول میں 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی تو شادی ہو چکی ہے، دوسری بیٹی چھوٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، لیکن میں بخوشی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، میری جان حاضر، میرا مال حاضر، میری اولاد حاضر۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر اللہ کی طرف سے اذن آیا کہ آسمانوں میں اے نبی آپ کے ساتھ اللہ نے عائشہ کا نکاح کرا دیا ہے، آپ دنیا میں عائشہ کے ابو کے سامنے عائشہ کے ساتھ اپنا نکاح کرا۔ جب یہ اذن ہوا تو ہجرت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرا، رخصت ہی نہیں۔ اب ہجرت ربیع الاول میں شروع ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ ہجرت جب اختتام پذیر ہوئی تو 12 ربیع الاول تھی۔ یہ 12 ربیع الاول کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خصوصی رہا ہے، پیدائش سے بھی، وفات سے بھی، ہجرت کے ساتھ بھی۔ قباء مقام میں قبیلے بنو عوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قیام پذیر رہے اور فرمایا کہ مجھے حکم ہے یہاں ٹھہرنے۔ دنیا پہلے سے انتظار کر رہی تھی، مدینہ والوں میں بڑی محبت ہے، اس کا اثر آج تک ہے۔ استقبال میں ہر روز آتے تھے، لیکن پھر اداس واپس جاتے تھے کہ کیوں نہیں آج
دیدار ہو سکا، آج کیوں نہیں دیدار ہو سکا، آپ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کہ جب قباء مقام میں رش لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اب قباء مقام میں، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، لوگوں نے پہچانا نہیں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے مل رہے تھے کہ اس ملاقات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ نبی آخر الزمان ابو بکر کو سمجھ رہے ہیں، یہ فوراً سمجھ گئے۔ میں یہ بات دوستوں کہا کرتا ہوں کہ باہر سے دیہاتی صحابہ آنے والے بھی پوچھا کرتے تھے من محمد، آپ جب کہ وہاں موجود ہوتے تھے تو پھر بھی باہر سے آنے والا شخص یہ پوچھتا تھا من محمد، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟ کاش کہ یہ میری درد والی بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ کیوں آپ پوچھتے تھے من محمد؟ اب باہر سے کوئی آئے اسے پوچھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کی مسجد کا امام صاحب کون ہے، اسے خود اندازہ ہو جائے گا۔ کیوں باہر سے آنے والے دیہاتی کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ اس لیے دوستو کہ صحابہ کرام نے اپنی وضاحت، اپنی چال ڈھال، ہر طریقے میں اپنے آپ کو نبی کی وضاحت میں ایسا رنگا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا ان میں سے کون ہے اللہ کا آخری حبیب۔ یہ سنت کے اعتبار کہا نا کسی نے کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے ماننے والوں میں اگر آپ کا رنگ نہ چڑھتا تو اللہ آپ کو امام الانبیاء کا مقام بھی نہ دیتا۔ آپ میں خوبی تھی، آپ میں یہ احساس تھا، آپ کا یہ ملکہ، آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی کہ آپ کی فضل عطا سنتوں پر عمل کرنے والی، آپ کو اللہ نے ایسی جماعت عطا کی کہ آپ کی رغبت پہ چڑھتے گئے، وضاحت کے بھی، چلنے پھرنے کے بھی، اٹھنے بیٹھنے کے بھی۔ تو تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے دوستو کہ لوگ مجھے اس انداز میں مل رہے ہیں کہ گویا مجھے یہ مہمان خصوصی سمجھ رہے ہیں۔ میں تو مہمان خصوصی نہیں، میں خاطب ہوں، مخدوم کوئی اور ہے۔ تو اپنی چادر کو یوں لہرا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اوڑھ دیا تاکہ آنے والے سمجھ جائیں یہ خادم ہے، مخدوم یہ ہے۔ ایک اب ظاہر ہے کہ مسافہ کرنے والے بھی اگر ابو بکر سے مسافہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ خدمت میں مصروف ہے۔ یہ چادر اوڑھ دی، ملنے والے قباء مقام میں آ کر سمجھ گئے کہ چادر اوڑھنے والا خادم خاص ہے، مخدوم کائنات اللہ کا حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 14 دن کے بعد آپ کو حکم ہوا، جمعرات کو شام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے اب مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف آپ چلے گئے۔ تیاری ہوتی رہی، صبح ہو گئی، وہی نازل ہو گئی کہ جمعے کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ پہلے جمعہ نہیں فرض ہوا تھا، آج جمعے کی نماز فرض کر دی گئی ہے، اور تھوڑے سے ہی فاصلے کے اوپر آج بھی وہاں مسجد جمعہ ہے۔ وہ مسجد جمعہ اسی جگہ پہ بنائی گئی جس میدان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔ اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ۔ پھر یہ سفر ہوا، یہ مسجد قباء سے سیدھا روڈ مسجد نبوی میں آتے، کوئی راستے میں رکاوٹ موڑ کوئی ایسا چوک نہیں، سیدھا روڈ ہے جو پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء کو دوبارہ نفل ادا
یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کے اوپر مدینہ کی چھوٹی بچیاں چڑھ کر ایک نعت پیش کر رہی تھی، نعت پیش کرتی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ وہ پڑھ رہی ہے مل کر اور کتنی خوش ہیں، کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ او مدینہ والو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اپنا سراج منیر تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، بشیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا اور آپ کو اپنا سراج منیر بنایا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دوستو، 7 سال والا بچیاں سمجھتی تھی آج ہمارے علاقے، وہ چھوٹی بچیاں 7 سالہ 5 سالہ بچیاں دوستو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ نے آج ہمیں کیا اعزاز عطا کیا ہے اور کس قیمتی سرمایہ کو آج ہمارے شہر میں آباد کر دیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی اللہ نے یہ فراست و صلاحیت، یہ ملکہ اور سمجھ عطا کر دی تھی۔ وہ بھی بے ساختہ ہو کے کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اس طرف سے اللہ نے سراج منیر، چودھویں کا چاند ہمیں عطا کر دیا ہے۔ یہ کون چودھویں کا چاند اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جس پر کہولت نہیں آئے گی، جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ آسمانوں کا چودھویں کا چاند کبھی ڈوب جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے اگلے مہینے میں طلوع ہو کے آتا ہے۔ اللہ نے مدینہ والوں کو وہ چودھویں کا چاند، وہ بدر منیر، وہ سراج منیر عطا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ مہکتا رہے گا، ہمیشہ اس کا نور چمکتا رہے گا۔ اے مدینہ والو، آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ اپنی قیمتی نعمت تمہارے حوالے کر دی کہ ان بچیوں نے دوستو یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موضوع شان ابوبکر ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مدینہ کی آب و ہوا کچھ موافق نہیں ہے، ایک بات سچ۔ اب دوسرے تیسرے دن اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچنا شروع ہو گئے، آپ کے گھر والے بھی پہنچ گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی پہنچ گئے۔ تو آب و ہوا موافق نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور حتیٰ کہ وہ اپنی نہ جیسے بندہ بیمار زیادہ ہوتا ہے تو وصیت کرنے لگ جاتا ہے، تو وصیت بھی کرنے لگتا ہے کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میرا سفر ہونے والا ہے، یہ جو بات ہے۔ اور 2 شعر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پڑھا کرتے تھے جب بچے تھوڑے سے پریشان دیکھتے تھے۔ ایک شعر عربی شاعر بہت گزرا، بڑا شاعر گزرا ہے عربی، لبید نام کا، اس کا ایک شعر پڑھتے تھے اور بچوں کو تسلی دیتے تھے، اور ایک اپنا ذاتی شعر تھا۔ لبید کا شعر کیا کہتے تھے؟ کہتے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل نعیم لا محالۃ زائل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل نعیم لا محالۃ زائل۔ سنو میرے گھر والوں، میرے ساتھیوں، مجھے
وقت بیمار ہیں اور وہ کچھ باتیں بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی موت کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور فوراً متوجہ اللہ، فوراً متوجہ۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی معاملہ پیش آیا جس میں کوئی پریشانی کی بات ہوتی تھی، فوراً باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے اس کے بارے میں حل مانگتے تھے۔ دوستو یہ سنت ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تھوڑی ہو بڑی ہو، دنیاوی ہو دینی ہو، گھر کے ہو دفتر کے ہو، کوئی بھی پریشانی، انسان ہے پریشانیوں سے مرکب ہے، پریشانی آئے اس سنت پر آپ عمل کر کے دیکھیں کتنا سرور اور سکون ملے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اللہ سے اس کا حل مانگنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہیں اور باتیں بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ اور ابوبکر اقبال کہتا ہے نا کہ تیری معراج اے نبی، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تو ابوبکر کیا کہتا ہے؟ میری معراج اے نبی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سب سے اونچا ساتھی ہے، تیری معراج کے اے نبی تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج اے نبی کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی کے قدم پہ پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ جو قدم پہ پہنچے نا، اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا۔ یہ قدم ہی اونچے تھے۔ دیکھو نا دوستو، نسبت کی وجہ سے مقام اونچا ہوتا ہے۔ 4000 کا میٹر سوٹ کوئی لے کر ہے، میٹر، اس کپڑے کو کوئی بھی نہیں چومتا۔ تو ادھر 100 روپے والا میٹر بھی جو قرآن کے اوپر اس کا غلاف بنا ہوا ہوتا ہے، اتنا قیمتی کپڑا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کھولتے ہیں تو اس کپڑے کو بھی چومتے ہیں۔ کیوں؟ نسبت ایسی ہو گئی نا اس کپڑے کی قرآن کے ساتھ، مقدس ہو گیا۔ تو نبی کے قدموں میں جو ہے وہ بہت اونچے ہو گئے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ اگر اپنا ایمان بنانا چاہتے ہو کامیاب ایمان، تو نبی کے صحابہ جیسا ایمان بناؤ، قبول ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اور ادھر ادھر کے رولے سن کے ایمان بنایا تو قبول نہیں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت ابوبکر بیمار، آپ حضرت ابوبکر کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں پہ۔ آسمانوں پہ میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پہ میرے 2 وزیر ابوبکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور ایک مقام پہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ابوبکر کو ایک طرف اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا، ہاتھ اونچے کرو، ہاتھ اونچے کرو، دنیا دیکھ رہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھا ہے آپ نے، نبی کے ایک ہاتھ میں ابوبکر ہے، نبی کے دوسرے ہاتھ میں عمر ہے۔ ہم اسی طریقے سے میدان حشر میں اکٹھے اٹھیں گے۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے ساتھ میری قبر ہوگی، وہ اللہ کا اتفاق ایسا ہوا، نبی کی بات کو تو پورا ہونا ہی ہے کہ ابوبکر و عمر کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے نبی کے ساتھ سنا دیا۔ جب اذن ہوگا اٹھنے کا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اٹھنا ہے اٹھو۔ تو فرمایا کہ میں ابوبکر اور عمر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہوا میدان حشر میں اٹھوں گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے تو آپ پریشان ہوئے اور فوراً متوجہ اللہ ہوئے اور دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جاؤ، اللہ سے درخواست کر لی ہے میں نے ابوبکر کی بیماری کی شفا کی، جاؤ دیکھو ابوبکر کا کیسا حال ہے۔ میری دعا قبول ہو گئی، سفارش قبول ہو گئی ہے۔ ساتھیوں نے جب جا کے دیکھا تو ابوبکر کہتے ہیں الحمدللہ میری حالت بہتر معلوم ہو رہی، اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب پتہ چلا کہ ابوبکر بیمار ہے، متوجہ اللہ، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ وشد۔ ابوبکر بیمار ہے، رحمت عالم صلی اللہ
مچھلی بنی ہوئی ملتی ہے، وہ سمندر کے زیادہ قریب کا علاقہ ہے مقام جوفا۔ یہ مقام جوفا اس ویران علاقے میں ادھر جا رہا کہ اس بخار کو لے جاؤ میرے ساتھیوں کو شفا دے دے۔ اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شفا دی۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ سورہ نور کی آیت کریمہ تلاوت کی خطبے میں اللہ پاک نے فرمایا کوئی صاحب ثروت شخص جو کسی غریب کو دے رہا تھا تو اب ناراض ہو کر یہ کہے کہ میں اس غریب کو نہیں دوں گا، اس کی خدمت نہیں کروں گا، ایسا نہ کرے۔ کیا وہ پسند نہیں کرتا کہ ہم اس کے گناہوں کی معافی کر دیں؟ اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور تقریباً 17 آیات کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو ان میں سے منافقین نے جو رولا مچایا، چرچا کیا، تو ان میں سے ایک دو صحابہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہوئے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، ایسا کیوں ہو گیا، جیسے نادانی میں بات کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ مستہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور غریب آدمی تھے، اور آپ ان کو ماہانہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ جب ابو بکر کو پتہ چلا کہ مستہ نے بھی یہ بات کی ہے تو دکھ ہوا اور کہا کہ آئندہ میں مستہ کی ماہانہ خدمت نہیں کروں گا، جو مالی طور پر خدمت میں مستہ کی کرتا تھا میں نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس واقعے میں بہت سارے صحابہ اکرام نے مشورہ بھی دیا، یوں کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا تو انہوں نے اس کیا کہ اللہ کے رسول میں کچھ بھی نہیں بولتا، ادھر آپ میرے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہم نے سب کچھ آپ پر قربان کیا ہے، ادھر میری بیٹی ہے، میں کچھ بھی نہیں گفتگو کرتا، جو آپ فیصلہ کریں گے میں ہر حال میں اس فیصلے کو تسلیم کروں گا، قبول کروں گا۔ کوئی بات نہیں تھی اس مسئلے میں، خاموشی ہے کیا کی۔ تو اس مسئلے میں جب یہ کہا کہ میں مصباح کو آئندہ کچھ نہیں خرچہ دوں گا، تعاون نہیں کروں گا، اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ یہ بندے جس نے یہ کہا ہے کہ میں آئندہ غریبوں کی مدد نہیں کروں گا،